السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مومنین، آج ہمارا موضوع ہے امام علی اور ان کے جینے کا اور زندگی کے جینے کا طریقہ۔ امام علی اور زندگی جینے کا طریقہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی پیدائش 680 میں ہوئی تھی، اور جو چیزیں آپ واقف ہیں اس کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا، اور بس اتنا یہ کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، معجزاتی طور پر ہوئی، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور کبھی بھی آپ دونوں جدا نہیں ہوئے۔ آپ کی صفات کا تذکرہ نہ صرف انگریزوں اور اعلیٰ مفکروں نے اپنی بہت سی کتابوں میں کیا ہے، بلکہ برادران اہل سنت کے بہت ہی اعلیٰ شخصیتوں نے بھی اپنے کتابوں میں اسے قلمبند کیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص میں ایسی باتیں گو صفات کس طرح اللہ نے جمع کر دی۔ وہ جو سارے نبی کے سارے صفات کے حامی تھے، گرچہ وہ نبی نہیں تھے۔ جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر 19 رمضان کو زہرآلود تلوار سے ضرب لگائی تو آپ نے بے ساختہ کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے۔ آپ کی زندگی جینے کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تاریخ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مولا کائنات سبک رفتار تھے اور تیز قدم تھے۔ مولا کائنات کے چہرے پہ ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ کا طریقہ خوشگوار اور دلکش ہوا کرتا تھا۔ جب کسی سے آپ ملتے تھے، مولا علی علیہ السلام کی طبیعت میں رحم دلی تھی، اور جب آپ کسی سے ملتے تھے تو آپ کے طریقے میں خوش اخلاقی ہوتی تھی، آپ کا طریقہ مہذب ہوا کرتا تھا، آپ کے ملنے کے انداز میں شائستگی پائی جاتی تھی۔ مولا علی کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ آپ نے اسے ذہنی بیماری بتائی۔ حضور میں بہت سی باتیں ہیں کہ اینگر از اے ڈیزیز ان دا ماڈرن، وہ ساری باتوں کو میں چھوڑتے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں وقت کافی لگ جائے گا، اور میں ساری باتوں کو بہت کم وقتوں میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری مدد کرے۔ حضرت علی علیہ السلام سارا کام خود کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے 2 غلام تھے، سید اور قمر، لیکن ان کو اپنے آقا کی خدمت کرنے میں بہت کم موقع ملا، کیونکہ سارا کام حضرت علی علیہ السلام خود کرتے تھے، یہاں تک کہ پانی بھی خود بھرتے تھے، کپڑا خود صاف کرتے تھے۔ حضرت علی کا ایک قول ہماری زندگی کو بہت کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ بتاتے تھے کہ اپنی بیماری میں if you are suffering from some disease, continue walking۔ اپنی بیماری میں چلتے رہو جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ لگاتار سرگرمی اور مستعدی سے اپنے کو تندرست محسوس اگر کرو گے تو بیماری خود بخود رفع ہوئے گی۔ حضور، یہ ایک میڈیکل سائنس ہے جو آج بھی مانتا ہے، جو حضرت علی نے یہ بات بتائی۔ ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا بہت جلد لفظوں میں کہ حضرت علی بیت المال کا حساب خلیفہ کے وقت میں بیت المال کا حساب دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے اپنی پرسنل ٹاک جو ہے کرنا شروع کی، تو حضرت علی نے جو ایک موم بتی روشن تھی اس کو بجھا دیا اور پھر دوسرا جلا دیا۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی
یا مولا آپ نے ایک تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو پہلے میں بیت المال کا کام دیکھ رہا تھا، یہ موم بتی جو چل رہی تھی بیت المال کے خرچے سے چل رہی تھی، اور اب ہم تم سے اپنی رسمی گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے یہ میں نے جو موم بتی روشن کی ہے یہ میرے پیسے کی ہے۔ حضور یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، یاد رکھیے گا، بار بار میں اس میری بات میں ہے کہ ہم کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت علی کا وقت اسلام کے وقت 7 سینچری AD ہے، اور ہم جو بات ابھی زندہ ہیں اللہ کی وجہ سے 21ویں صدی ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو اپنے حضرت علی نے اپنی زندگی میں جو اختیار کی، اس کا ریلیونس آج کتنا ہے، یعنی یہ اصول کاش وہ عہدیدار جو اگر سرکاری جنہیں گاڑی ملی ہے، اور آپ نے اکثر پایا ہوگا کہ وہ اپنی سرکاری گاڑی سے عہدیدار اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، یا ان کو اپنا خریداری کرنی ہوتی ہے تو وہ خود اسی گاڑی سے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں اور ڈرائیور کو کہیں کہ گاڑی کی لاگ بک لاؤ اور یہ 2 لیٹر پٹرول اس میں ڈال دو، یہ اگر وہ کنٹینیو اس طرح سے کریں گے کہ جب بھی وہ اس گاڑی کو اپنے پرسنل نیڈ کے لیے وہ استعمال کریں گے اور اس کی لاگ بک میں اپنے پیسے سے کریں گے، یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، اور یقین جانیے کہ آفس کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو آپ کی شخصیت ایک بہت بڑی ارے صاحب یہ تو بہت ہی ایماندار شخص ہے، تو آپ کی شہرت ایک آنیسٹ آفیسر کی شکل میں ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ہر کوئی اس جملے سے، اور میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، حالانکہ اٹ کیپس ٹنس آف نالج۔ آل ڈسپیوٹ جو ابھی جو بڑا انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہوتا ہے، پیمنٹ آف ویجز ٹو دا لیبر، حضرت علی کا ایک اصول لوگ مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مزدوروں کو اگر کام میں لیتے ہو تو ان کی مزدوری فوراً ادا کر دو، اس سے پہلے کہ ان کا پسینہ خشک ہو۔ ایک چیز اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ آئی ول ناٹ گو ٹو دی ایکسپلینیشن، لیکن حضرت علی کا ایک زندگی جینے کا طریقہ جو انہوں نے بتایا 7 سینچری، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھو، جس گھر میں بچے کم ہوتے ہیں وہ خوشیوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ میں بہت جلدی سے ایک بہت بڑا حالانکہ قانونی نقطہ ہے، اس میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک اس کا جو بنیاد ہے ایک بات کہتا چلوں کہ جب ابن ملجم نے جو تلوار لگائی، بہت سی باتیں ہیں اس میں، بہت وقت انشاءاللہ اگر دعا کیجیے کہ اگر موقع ملا تو بہت سی بنیادی باتیں ہیں، بہت اس میں قانونی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا تو اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا اور وہ ڈر کے کانپ رہا تھا۔ حضرت علی یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علی نے وہ دودھ جو ان کو لیا گیا تھا اس کو پلا دیا، اس کو دیا، اور کہا کہ اس کا وہ جو ہاتھ بندھا ہوا ہے اس کو کھول دو۔ اور یہ قانونی نقطہ ہے، اور وہ قانونی نقطہ یہ کہتا ہے کہ ایف اے پرسن کنڈیمڈ، جس کو جو بنظر میں پھانسی دی جا رہی ہے یا جو اس طرح کا کنڈیمڈ پرزنر ہے، ہی شوڈ ناٹ بی ہینگ، ہی شوڈ ناٹ بیفور ہینگنگ ہی شوڈ ناٹ بی، اس کے ہاتھ کو باندھو مت، ہینڈ کف مت کرو، اسے کھول دو۔ یہ رحمدلی کا جذبہ جو حضرت علی نے بتایا تھا، ایک قانونی بہت بڑا اس میں وقت چاہیے تشریح کے لیے، اور صرف بنیادی بات جو میں نے بتایا کہ جو رحمدلی آپ نے اپنے مولا نے دکھایا، وہ جو ہے ہم کو آمادہ کرتی ہے کہ ہم بھی وٹ وی گیٹ دا لیسن جو ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں حضور حضرت مولا امام علی کی زندگی کے جینے کا طریقہ، ہاؤ مچ وی کین اڈاپٹ ان آور لائف اینڈ وٹ چینجز اٹ کین برنگ ان آور لائف، ہماری زندگی کو کس طرح سے وہ ایک خوبصورتی، اور حضرت علی کا وہ جملہ رب کعبہ کی قسم جو آپ کو میں کامیاب ہوں، جو میں نے شروع میں بتایا تھا، وہ ایسا جملہ ہے کہ آپ بے ساختہ آپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔
اور ایک بہت بڑی چیز جو میں آج کے ڈیٹ میں کورونا کے زمانے میں دیکھیے، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کو سمجھ کہ ہم کوئی چیز بھی بات جو ہے وہ 7ویں صدی میں یا اس طرح کی جو مذہبی باتیں کا تذکرہ کریں اور یہاں جوان موت ہو رہی ہے. حالانکہ موت کے لیے ایک اصول یہ تھا کہ جو بزرگ ہوتا تھا وہ مرا کرتا تھا، لیکن آج ہم پاتے ہیں کہ کرونا نے ہمیں یہ دکھا دیا، بتا دیا کہ موت ایک حقیقت ہے، تم اس سے کبھی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بس میں اتنا کہنے کے بعد آگے چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کرونا کے مطلب میں سارے یہ بس 2 منٹ یہاں دے دوں گا. آل آفیسز ہوٹل بزنس ختم ہو چکا ہے، ایئر پائلٹ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، سو مینی آفیسز آر کلوزڈ. میں زیادہ وقت نہیں کروں گا، بس اشارہ آپ کو کہہ دیا. تو حضور ایسی حالت میں ایک چیز حضرت علی کا ایک عمل ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات خلیفہ تھے تو ایک یہودی کے باغ میں پانی پٹاتے تھے. پانی پٹایا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کا کنواں آج کا کنواں نہیں تھا، بہت نیچا ہوتا تھا. اور وہ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس اتنا کہنے کے بعد وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ شام ہوئی تو ہم نے یہ سوچا، ہم نے میری جو جستجو تھی کہ ٹھیک ہے مولا کائنات کیونکہ خلیفہ تھے، اسے بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک مسلمان کا بھی خلیفہ کس طرح سے یہودی کو بھی پسند کرتا ہے، کس سے نہیں. حضور شام ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری اجرت لا. یا اللہ، یا مولا کائنات، آپ نے اجرت لی، بازار گئے، دونوں چیز مل رہی تھی، گیہوں اور باجرہ خریدا اور پھر کھانا بنا. حضور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جسمانی محنت، فزیکل ورک محنت، اور آج کے ڈیٹ میں کرونا کی یہ پکار ہے کہ جسمانی محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی جو کسی طور پر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اور حضرت علی کی جو ایک چیز ہم جو بتائی، جو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اللہ مجھے وہ علم دے دے، اور وہ علم کی ہے جو اللہ نے ان کا کہنا تھا چاہے تم ہے نا کوئی بھی شعبہ میں کام کرو. آج کے زمانے میں تو میں کہنا چاہوں گا کہ تم انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کمپنی کے عہدیدار ہو، جو بھی اس کام کو اس ہنر مندی سے کیا گیا ہو جیسے اس عمل کو انجام دینے والا زندگی جاوید کا مالک ہے. ہی واز پرفیکشنسٹ حضور ان ہز جاب، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے جو بھی عمل ہو. حضور جلدی کرتے ہوئے اللہ مجھے طاقت دے اور میں آپ کے سامنے ساری باتوں کو رکھ سکوں. اللہ مجھے اس کا موقع ملے، میں دعا کرتا ہوں. حضرت امام علی، حضرت علی کی علیہ السلام کی اس کام کا، یہ نہیں کہ باغ میں پانی پٹا دیا، وہ ہمیں آج کے دن میں کرونا کے زمانے میں یہ بتاتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کرو شرم مت کرو. یہ مت سوچو کہ یہ کام بہت چھوٹا ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے. اور یہاں پر حضور میں 2 چیز آپ کو کہنا چاہوں گا. اف یو لک بیک، ذرا تاریخ کے پیچھے طرف چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بکریاں چراتے تھے، آگے چل کر کے وہ ایسی اونٹنیاں ہیں نا، میرا ریسرچ ہے، حضور ایسی اونٹنیاں تیار کرتے تھے جو اس کے لوڈ بیئرنگ کیملز. پھر حضرت خدیجہ کا، آپ تاجر کی حیثیت سے آپ سیریا گئے، اور اس کامیاب بزنس مین کی طریقے سے جو حضرت خدیجہ واز دا ریچسٹ وومن آف دا ٹائم. حالانکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن حضور وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پاتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نا اس طرح سے کام کرتے تھے. آگے اور بڑھیے، ہر نبی نے کام کیا. حضرت زکریا قرآن کو کھول کے دیکھیے، بہترین پڑھی تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے. حضور حضرت ادریس
بہترین درزی تھے، درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح بہترین بڑھئی تھے۔ حضور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سے حکم ہوا کہ اے داؤد تم بیت المال سے پیسہ مت لو، کام کرو، تو آپ نے کہا کہ پروردگار مجھے کام کرنا نہیں آتا ہے۔ تو جانتے ہیں یہ حقیقت، پروردگار نے ان کو وہ طاقت عطا کر دی کہ لوہے کو ملائم طریقے سے موم کی طرح وہ ہے نا گھما کر کے زرہ و بستر بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ حضور یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے آج کے زمانے میں، کرونا کے زمانے میں کس طرح سے ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ اور کچھ باتیں حضرت علی کی اور ہیں جو اگر ہم پکڑ لیں تو ہماری زندگی میں جو یہ حضرت علی کا لائف اسٹائل ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا حضور، جو بھی وقت لگے 2 منٹ آپ کا وقت لینا چاہوں گا کہ یہ حضرت علی کا جو زندگی جینے کا طریقہ ہے وہ جو ہے اٹ از اے گریٹ پاور اینڈ ہز میتھڈ آف لائف۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں اٹ ول سرفیس ان آور زندگی، ہماری زندگی میں ابھر کر کے آئے گا، اور اسی قرینے سے ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور آگے بڑھتے ہوئے وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت علی کی اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ جو تمہارے خدمت گار ہیں ان سے تم نرمی سے پیش آؤ۔ ہم وضاحت نہیں کریں گے، آگے ہی ہے۔ حضرت علی نے یہ بھی مولانا نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی تم سے ملنا نہیں چاہتا اس سے نہ ملو۔ دوسری چیز ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا مقبرہ مت بناؤ۔ ڈونٹ میک یور اسٹامک گریو یارڈ آف دا اینیملس۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، ہمارا وقت نہیں ہے، حضور نے بہت چیز بتاتے، انہوں نے کہا تھا بی ویجیٹیرین۔ تم نے جو کسی کی قرآن مجید کا بھی یہ حضور یہ ہے، اللہ نے موقع دیا تو اس کی میں بات عرض کروں گا کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اور قرآن مجید ایسی بات نہ کہو کسی کو جو تم پورا نہیں کرنے والے ہو۔ کفایت شار بنو، ایکسٹراویگنٹ نہیں بنو، لیکن ضرورت مند کو تم ضرور ہے نا مدد کرو۔ دوسرے سے جو ملتے ہو ریسپیکٹفل انداز سے ملو، بچوں سے شفقت نہ انداز ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی نقطہ یہ جو مولا کرام، جب جاڑا کا موسم آئے تو اپنے بدن کو گرم کپڑے سے ڈھانکو، جاتے جاڑا نہیں آتے جاڑا۔ اور حضرت علی نے جو ایک بہت زبردست طریقے سے چیز بتائی ہے جو ہر سننے والا، دیکھیے حضرت علی کا جو شخصیت ہے وہ نہ شیعہ کے لیے ہے نہ سنی ان سے گھبرائیں۔ آپ کوئی نان مسلم گھبرائے، کرسچن، یہودی، ہی واز فار ہیومنٹی۔ اور ضروری ہے کہ یہ باتیں ہیں نا آپ دنیا کے سامنے میں رکھیے۔ آپ ایرسٹوٹل کو رکھتے ہیں، پلیٹو کو رکھتے ہیں، حضرت علی کو بھی اسی انداز سے دنیا کے سامنے رکھیے۔ اور انہوں نے ایک بات چیز کہی اور وہ بہت زبردست چیز ہے، اور وہ ہے، اور آج کے زمانے میں کرونا کے انداز میں، پاورٹی از دا گریٹسٹ سن۔ گناہ ہے، غربت گناہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر غربت انسانی شکل میں آتی تو میں اس کو تحت دیکھ کر دیتا۔ رہبانہ زندگی نہ گزارو، دوسرے کی ضرورت کو دیکھو، وہ کس حال میں ہے، تمہارا پڑوسی کس حال میں ہے، جاؤ اس کے پاس، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ صرف اگر عبادت، ہم تو عبادت کرتے ہیں، اللہ کو دینا ہوگا تو ہمیں دے گا، نہیں حضور، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے، دیکھیے اللہ نے بھی انسان کو بنایا، موقع ملے گا تو بتائیں، حقیقی معبود پروردگار ہے،
لیکن اس کو دنیا میں لانے کے لیے ایک ذریعہ ماں باپ بنایا، اور پھر اس کو جو درجہ دیے انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بتاؤں گا۔ تو اسی طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم صرف یا اللہ میرے مجھے زیادہ سے زیادہ ہماری آمدنی ہو جائے، نہیں، تم کو ہے نا اللہ نے خود بنایا ہے کہ کس طرح سے تم کو زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے تم کو اپنے گزر اوقات کا سامان پیدا کرنا ہے۔ اور بس وقت بہت کم ہے، اور بھی باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا میں کہوں گا۔ اور ایک آخری، اگر اس چیز کو آپ اپنا لیجئے، اور بھی انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا میرے حق میں کہ اللہ پھر موقع دے تو اور اس کو بات کو میں بیان کر سکوں۔ اور وہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو ہم اگر زندگی میں کاش اپنا لیں، اور اس کے ساتھ کہ مڈل پاتھ، درمیانی راستہ، زندگی کی کامیابی کا حضرت علی کی اور سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات، یہ راز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چاہے کھانا ہو، نیند ہو، لوگوں سے ملنے کا طریقہ ہو، ہر چیز میں درمیانہ رخ اختیار کریں۔ اور بس اس جملے کے ساتھ کہ اللہ نے کہا، پروردگار نے کہا کہ ہم تمہارے سامنے ہیں، تم ہمیں پکارو، ہم تمہارے، اور اللہ سب سے بڑا رازق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں اس بات کو اور زیادہ وسعت بیان کروں گا۔ اللہ کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، مجھے پکارو، میں ہر وقت، میں تمہارے نزدیک ہوں، تمہاری ہر پکار کو سننے والا ہوں۔ حضرات بس اس جملے کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر، یہ تو نہیں کہوں گا کہ ختم کر دیا ہے، لیکن یہاں پر روک رہا ہوں۔ اور ہم کوشش کریں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کی زندگی جینے کا طریقہ جو بتایا ہے، اگر اپنائیں تو یقیناً یہ سب ہماری زندگی میں ابھر کر کے آئیں گی، اور ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ انشاءاللہ۔ اور اسی گفتگو کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔